اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ابھی نہیں بلکہ کل سے یہ نیوز دیکھ رہا ہوں، عورت مارچ، وومن ڈے، بلا 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 یہ چیزیں۔ تو سب سے پہلے تو ابھی میں نیوز دیکھ رہی تھی، یہ جو محترمہ کا پکچر میں نے لگایا ہوا ہے لائیو پہ، یہ ایک سماجی کارکن ہے، اس کا نام ہے فرزانہ۔ تو یہ باتیں سن کر بھی مجھے تو عجیب سا لگ رہا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ایک مسلمان ریاست پاکستان جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ دوسری بات، یہ لوگ بات کرتے ہیں وومنس کے ہیومن رائٹس کے لیے، عورتوں کے حقوق کے لیے۔ تو میں نے تو جتنے بھی نیوز دیکھے، وہاں پر نیوز اینکر پرسن بھی گئے ہیں، بہت سے لوگ گئے ہیں، لائیو وغیرہ کر رہے ہیں ڈی چوک پہ جہاں پر یہ مارچ ہو رہا ہے۔ اس پر کہیں بھی میں نے یہ چیز نہیں دیکھا کہ ان لوگوں کو، مجھے تو ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا یہ لوگ چاہتے کیا ہے، کس حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ کسی نے وہاں پر پلے کارڈ بنائے ہوئے ہیں، اس پہ لکھا ہے میرا جسم میری مرضی۔ کسی نے پیر کھلے رکھے ہوئے ہے کہ میں جیسے بھی بیٹھوں، آپ کو کیا تکلیف ہے۔ کوئی یہ بتا رہا ہے کہ میں کھانا میں گرم کروں گا، بستر خود گرم کرو، آپ کے موزے کہاں ہے خود ڈھونڈو، میں کیوں سے حقوق کی بات ہو رہی، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ دیکھو ہم مسلمان ہیں، اور پھر قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے بار بار حقوق النساء کی بات کی ہے، ان لوگوں کے حقوق کے بارے میں بات کی ہے، پردہ کے بارے میں بار بار فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں فرمایا ہے عورتوں کے حقوق کے پیچھے ایسے جو سماجی کارکن ہیں، ان لوگوں کو مغربی ممالک سے، یورپ کنٹریز سے، وہاں سے ان لوگوں کو فنڈنگ ہوتا ہے، پیسے ملتے، کس طریقے سے ان لوگوں کو فنڈنگ ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو فنڈنگ کیسے ہوتا ہے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ کیونکہ یہ جو مارچ میں جتنے عورتیں نکلتے ہیں، ان میں سے کچھ غلط تصاویر لے کے، کچھ بیہودہ پکچرز لے کے آگے یہ لوگ وہاں پر شو کرتے ہیں، اس کے بنیاد پر ان لوگوں کو فنڈنگ ہوتے ہیں، وہاں سے یہ لوگ پیسے لیتے ہیں، اور پورے سال یہ لوگ پھر غائب ہو جاتے ہیں، صرف ایک دن وومن ڈے پر آ جاتے ہیں کہ ہم عورتوں کے حقوق مانگتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو وہاں پر لڑکیاں آتے ہیں، عورتیں آتے ہیں، بہت لوگوں کو میں نے تو یہ کہاں سے آتے ہیں، تو سب پاکستانی ہے نا، کوئی باہر سے تو نہیں آئے، کوئی لاہور سے، کوئی پنجاب سے، کوئی اسلام آباد سے، کوئی پنڈی سے، وہاں پر آ کے اور یہ دھرنا دے رہے ہیں، مارچ کر رہے ہیں۔ تو خدارا اللہ سے ڈرو، اللہ کے خوف سے ڈرو۔ آگے ہمارے ملک کے حالات کیا ہے، اور پاکستانی عوام ان چیزوں پہ لگے ہوئے ہیں، یہ کس چیز کے حقوق مانگ رہے ہیں، مجھے تو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا۔ پاکستان ایک مسلم کنٹری ہے، اور ایک مسلمان کے ناطے اگر ہم مسلمان ہیں تو ظاہری بات ہے ہر کسی نے قرآن پڑھا ہوگا، اگر نہیں پڑھا ہے تو کسی کو بولے کہ وہ آپ کو پڑھا دے، یا خود جا کے خود وہاں پر پڑھ لے قرآن کو پڑھ لے صحیح طریقے سے، تب آپ کو عورت کے حقوق کا پتہ چل جائے گا۔ عورت کے حقوق کیا ہے، وہاں پر جو پرابلمس ہے اس کے بارے میں ان لوگوں کو بولنا چاہیے کہ ہاں ہم کو عزت دی جائے، ہم کو جائیداد میں حصہ مل جائے، جیسا بھائی کو ملتا ہے ویسا سسٹر کو بھی ملنا چاہیے۔ میں ان کے خلاف نہیں ہوں،
اگر کوئی ظلم زیادتی آپ پر ہو رہی ہو اس کے بارے میں بتائے، تو وہاں پر یہ پلے کارڈ بنا کے کہ میرا جسم میری مرضی، میں جہاں بھی جاؤں مجھے نہیں روکنا ہے، کھانا میں گرم کروں گا، بستر خود گرم کرو، موزے خود ڈھونڈ لو، یہ سارے فضول کی باتیں ہیں، اور یہ کچھ لوگوں کی وجہ سے یہ چیز ہو رہے ہیں، ہمارے ملک کا امیج برباد ہو رہا ہے۔ آلریڈی پاکستان کے کیا حالات ہے، کس حالت سے گزر رہے ہیں۔ کسی نے تو عورت مارچ میں عافیہ صدیقی کے لیے کب سے وہ جو وہاں پر قید میں اس کے لیے آواز نہیں اٹھائی، کشمیر میں کب سے وہ بیچارے لوگ، اس کی بہنیں اور مائیں کب سے جو ہے پڑے ہوئے ہیں، جو باہر تک نہیں نکل سکتے، اس کے بارے میں کسی نے آواز نہیں اٹھایا۔ اور یہ لوگ آزادی کس سے چاہتے ہیں؟ اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائی سے۔ اور آزادی ان لوگوں کو کب چاہیے؟ جب یہ لوگ پیدا ہو جاتے، یہ عورتیں اس ٹائم، یا 4 سال کی عمر میں، یا 8 سال کی عمر میں، یا 14 سال کی عمر میں، یا 18 سال 16 سال کی عمر میں، جب یہ لوگ بالغ ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے کہ گناہ کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ تو کس چیز کی آزادی چاہیے؟ اللہ کے خوف سے ڈرو۔ یہ جو ہو رہا ہے بہت غلط ہو رہا ہے، اور مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ کیسے اس مارچ میں لوگ اپنے ماؤں کو، اپنے سسٹر کو وہاں پر بیچ دیتے ہیں، وہاں پر پھر طرح طرح کی یہ پلیٹ کارڈ یہ لوگ پکڑ کے دنیا کو شو کر لیتے، پاکستان کی امیج برباد کر رہے ہیں، دنیا کو شو کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، سب بکواس ہو رہے ہے، سب غلط ہو رہا ہے۔ اللہ کی خوف سے ڈرو۔ اور جب ایسی آزادی چاہیے تو پھر میں تو سوچتا ہوں کہ یہ لوگوں کو پھر ایسی آزادی چاہیے تو پھر ایک مردوں کا بھی ایک مارچ ہونا چاہیے، مرد ڈے بھی پھر منانا چاہیے۔ اس میں پھر مرد بھی بولیں گے کہ میرا جسم میری مرضی، میں جو کروں گا نو پرابلم، جیسا عورتوں کو حقوق حاصل ہے ان لوگ اپنے لیے یہ چیزیں چاہیے، تو پھر مردوں کو بھی ایسا۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ کسی کی کوئی عزت نہیں رہے گی، سب ویسے کی تیسی ہو جائے گی۔ پھر یہ پرابلم بن جاتے ہیں، کوئی لاہور کے ہیرا منڈی میں پڑی رہے گی، جو واپسی کا راستہ اس کو نہیں معلوم ہوگا، کوئی یورپ کنٹری کی طرف چلی جائے گی، کلبوں میں ناچے گی، وہاں کے رنڈیہانوں میں پڑے رہے گی، کوئی عرب ممالک میں چلی جائے گی۔ تو دارا اللہ کو خوف سے ڈرو، آگے والے جنریشن کو برباد کر رہے ہو آپ لوگ۔ آنے والے جو ہمارا نیو ینگ جنریشن آ رہا ہے ان کو برباد کر رہے ہو، ان بچیوں کو غلط راستے پہ لے جا رہے ہو، غلط طریقہ سکھا رہے ہو۔ کس چیز کا مارچ ہو رہا ہے؟ میں نے ابھی تک اس پر ایک بینر ایسا نہیں دیکھا جس میں لکھا ہوگا کہ مجھے اپنے حقوق چاہیے۔ جائیداد میں بہت ایسے کیسز ہوتے ہیں، جائیداد میں حصہ نہیں مل رہا ہے، جیسے ریپ کے قصے ہوتے ہیں، لاسٹ ٹائم جو ایک زینب بچی کے ساتھ ہوا، بڑی دکھ اور افسوس کی بات ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں ہوا۔ تو یہ کس طرح کا مارچ ہے؟ اور یہ ایسے لوگوں کی وجہ سے برباد ہو رہا ہے، جو کچھ ہی لوگ ہیں، جو یہ این جی او والے جو ہے، جو این جی او چلا رہے ہیں، ان لوگوں کو ہر سال اس کے لیے فنڈنگ ہوتے ہیں۔ یہی چیز یہاں سے غلط تصاویریں نکال کے، غلط چیزیں اس سے اکٹھا کر کے وہاں پر جو بولتے ہیں نا ہم ہیومن رائٹس والے ہیں، جو مغربی ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کچھ ہیومن رائٹس نہیں ہے ان لوگوں کا اپنا۔ وہاں دیکھو، جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے، آپ ہاسپٹل میں اس کا نام کیا لکھو، فادر کا کیا نام لکھو، تو ماں چپ ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ وہ لوگ آزاد ہیں، ان لوگ کے مذہب میں یہ چیز نہیں ہے، ان لوگوں کا نہ کوئی مذہب ہے، نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی رویہ ہے۔ وہاں پر عورتوں کی حالت دیکھے، اور جو لوگ فارن کنٹری میں ہیں وہ لوگ کو سب سے زیادہ پتہ ہوگا کہ کیا حال ہوتے ہیں، کیسے بسر کرتے ہیں وہ لوگ زندگی۔ تو اس کو پھر اپنے بچے کو باپ کا پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، اور اس کو ماں کو تو آلریڈی پتہ ہوتا ہے کہ میں کس کا نام لوں، یہاں تو ایک نہیں ہے، 100 نہیں ہے، ہزاروں لوگ، تو میں کس کو اس کا باپ بناؤں؟ تو یہی چیز پاکستان میں پھر سٹارٹ ہو جائے گی۔ جب ایک عورت بول سکتی ہے کہ میری جسم میری مرضی، تو کل کوئی مرد بھی اٹھے گا، میرا جسم میرا مرضی، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔
تو بہت غلط راستے پر ہم چل رہے ہیں، بہت بڑی غلطی کر رہے، اپنے آنے والے جنریشن کو، اپنے آنے والے نسلوں کو برباد کر رہے، اور ایک ایسے جگہ پر لے جا رہے کہ آپ لوگ اس کے سوچ سے بھی باہر ایک بڑی تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ان چیزوں کو روکنا چاہیے، ان چیزوں کے لیے ایک ایسے مارچ کے لیے ایسے چیزوں سے بائیکاٹ کیا جائے، اس کے اوپر بات کیا جائے۔ ہر آدمی کو جو اپنے آپ کو مسلمان بول رہے اور پاکستان کی شہری ہے، اس کو اٹھنا چاہیے، اس کے لیے اس کے اوپر بات کرنا چاہیے، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملے گا، بربادی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ یہ دیکھو نا کیا کیا ہوتا ہے ہر جگہ پر، سب کو نظر آ رہے ہیں۔ کیوں آ رہے ہیں؟ یہ ان چیزوں کی وجہ سے آ رہے ہیں، ان جیسے عورتوں کی وجہ سے یہ آ رہا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، میں یہ کروں گا۔ اور لاسٹ ٹائم خلیل الرحمن قمر صاحب نے اس کے اوپر بات کی تھی، میں سلام پیش کرتا ہوں، اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس بار پھر نے اس بھی زبردست اسپیچ کی اس کے اوپر، تو میں اس کو دل سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ایسے لوگ ابھی تک ہیں جو ان چیزوں کا مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خوف سے ڈرو۔ میں ایک بار پھر بولنا چاہتا ہوں، ملک کے حالات ویسے بھی خراب ہے، برباد ہے، ملک کی معیشت برباد ہے، جابز نہیں ہیں، کوئی اور چیز نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ سب ہمارے اعمالوں کی وجہ سے ہے نا۔ ہم تو حکومت کے اوپر انگلی ڈالتے ہیں کہ حکومت مہنگائی کر رہے، کچھ نہیں ہے، نوکریاں نہیں ہیں، سیفٹی نہیں ہے۔ پرابلم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، انسان کا جو دارومدار ہے اس کی نیت کے اوپر پہ ہے۔ تو جیسا ہمارا نیت ہوگا، جیسے ہم ہیں تو ویسے تو ہمارے اوپر حکمران آئیں گے، ویسے ہمارے ساتھ ویسے حالات بنیں گے۔ تو اللہ کی خوف سے ڈرو، ان چیزوں کو روکو، ان چیزوں کا ایسے مارچ میں نہ جاؤ، نہ ساتھ دو، نہ کسی کو بھیجو۔ ایک بہت غلط راستے پہ ہم جا رہے ہیں، ایک بہت بربادی کی طرف جا رہے ہیں، اور اب ساتھ ساتھ میں اپنے ملک کا ایک غلط امیج، ایک غلط تصاویر اور ایک غلط پیش جو ہے آگے کنٹریوں کو ہم دکھا رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی خوف سے ڈرے، ان چیزوں کا روک تھام کرے، بائیکاٹ کرے، ایسے مارچوں سے نہ جائے، ان میں ایسے مارچوں پہ دور رہے ان چیزوں سے، کیونکہ کل آپ کے ساتھ بھی یہ ہونا ہے۔ اور ذرا سوچئے، جو اس کا ساتھ دے رہے، جو وہاں کیا ہو رہا ہے، تو کل سب کے ساتھ یہ ایسا ہوگا۔ عورت کا حقوق کیا ہے؟ عورت کے حقوق کے بارے میں بتائے کہ عورت پردے میں رہے، اپنے ماں باپ کا، بہن بھائیوں کا، ہسبینڈ کا، سسرال جو ہے سسر اور اس کا ساس جو ہے وہ بھی اس کی ایک ماں باپ ہے، کیونکہ جب عورت ماں باپ کو چھوڑ جاتی ہے تو پھر وہ ہسبینڈ کے گھر چلی جاتی ہے، تو وہاں پر وہ لوگ جو ہے اس کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بائیکاٹ کرے، غلط جگہ، بہت بربادی کی طرف یہ جا رہی ہے، اور اس کا رزلٹ جو ہوگا وہ بہت غلط ہوگا۔ ایک معاشرے کو برباد کر رہے، ینگ جنریشن کو برباد کر رہے۔ کس چیز کی آزادی ان لوگوں کو چاہیے؟ کبھی بھی میں تو نہیں دیکھا کہ کسی نے اپنے حقوق کے بارے میں آواز اٹھایا اس مارچ میں، کہ عورت کو جائیداد میں حصہ نہیں مل رہے، اس پر کوئی گھریلوی زیادتی ہو رہی ہے، یا کوئی اور ایسا اس کا ریپ ہوا ہے، یا کوئی اور مسئلہ اس کے ساتھ ہوا ہے۔ وہاں پر تو جو پلے کارڈ دکھا رہے اس میں تو کچھ عجیب قسم کی چیزیں نظر آ رہی ہے۔ شرم میرے منہ پر نہیں آتے وہ بات کرنے کے لیے۔ خط پار کر لی ان لوگوں نے، اور سب بعد میں تو پاکستان کے وہ ادارے جو اس کے ذمہ دار ہیں،
میں ان لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، پاکستان کی گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، پاکستان کی آرمی چیف سے، کہ خدارہ ان چیزوں کو روکے۔ ہم مارچ سے نہیں روکتے، مارچ کرو، عزت سے اپنا جو حق ہے اس کو مانگو جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن یہ جو دکھا رہے یہ غلط، میرے جسم میری مرضی، کھانا تم گرم کرو، بستر خود گرم، میں گرم کروں گا، بستر خود گرم کرو، اپنے منہ سے خود ڈھونڈ لو، میں گھر سے جا رہا ہوں، مجھے نہیں روکو، مجھے کیسی زندگی بسر کرنا ہے، اس میں کسی کا حق نہیں ہے، میرا ہی حق ہے۔ تو یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے ان لوگوں کو فریڈم، مطلب آزاد کرو ان لوگوں کو، جو چاہیے ہو۔ تو بعد میں کیا ہوئے گا؟ بعد میں وہی ہو جاتا ہے، کوئی آپ کو ہیراما منڈی میں ملے گا، کوئی آپ کو یورپ کنٹری میں ملے گا، کلبوں میں ناچے گی، ڈانسنگ بار میں، نائٹ بار میں، کوئی آپ کو کسی اور کنٹری میں ملے گی۔ بعد میں نتیجہ یہی ہوگا۔ میرا اگر کوئی بات کسی کو برا لگا ہو، میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، معذرت خواہ ہوں، لیکن جو ہو رہا ہے سراسر غلط ہو رہا ہے، بہت غلط طریقے سے پاکستان کا امیج باہر کی کنٹریوں پہ شو کیا جا رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات میں ریکویسٹ کرتا ہوں پاکستان کے میڈیا کو کہ تھوڑی سی پیسوں کے لیے اپنا ضمیر نہیں بیچو، غلط چیز شائع نہ کرو، اس کو نشر نہ کرو۔ آپ لوگ ہی پاکستان کا اچھا فیوچر آگے لوگوں کو دکھا سکتے ہو، اور غلط بھی۔ تو پاکستانی میڈیا کو میں دل کی آواز کی پلیٹ فارم سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان چیزوں کا ساتھ نہ دو، سراسر بائیکاٹ کرو ان چیزوں کا، اور ایسے لوگوں کو بھی نہیں بولا وہاں پہ کہ وہ غلط طریقے سے تبصرے کرے، کیونکہ یہ چینل آپ کے گھر بھی دیکھا جاتا ہے، ہم سب کے گھر یہ چینل دیکھے جاتے ہیں، تو اس کا اثر پورے پاکستان کے 22 کروڑ یا 24 کروڑ عوام کے اوپر ہے، اور ان لوگوں کے گھروں پر ہے۔